سو بس اٹھ گئے ہیں اور سب لگے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں. ملیحہ، سمیہ اور صدیق یہ لوگ جا رہے ہیں ونٹ ونڈرلینڈ اور ادھر ادھر جا رہے ہیں. اور میں نے انکار کر دیا میں نے کہا میں نہیں جانا، کیونکہ کل سے میرا نیک بہت زیادہ دکھ رہا ہے، اتنا زیادہ دکھ رہا ہے آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. نیک بھی دکھ رہا ہے، شولڈر بھی دکھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں یہ ہم پشتوں میں اس جگہ کو، یہ جو تھائز اور پیٹ کے درمیان ہوتا ہے، یہ گروئنگ کہتے ہیں نا اسے. ایلا دس کال گروئنگ انہیں، اس کو گروئنگ کہتے ہیں اور انگلش میں، اور ہم اس کو غاندے کہتے ہیں کہ غانگے کہتے ہیں. اس میں کل سے میرا درد ہے، برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، اتنا زیادہ درد تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. تو بس پتہ نہیں یہ درد کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلو، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں چھوٹے چھوٹے ولاگ ہر روز پوسٹ کروں گی، اسپیشلی پشتوں کے ولاگ میں پوسٹ کروں گی کم سے کم ویک میں 2، کیونکہ جو میرے پٹھان بہن بھائی بچیاں ہیں وہ مجھ سے بہت گلا کرتی ہیں کہ پشتو تمہاری لینگویج ہے اور تم ہمارے لیے پشتو کی ولاگ نہیں پوسٹ کر رہی. اور بیچاریوں کو یہ ہے کہ یا ان کو انگلش آتی ہے یا پشتو. اب انگلش میں تو میں نہیں پوسٹ کر رہی ہوں، اردو میں پوسٹ کر رہی ہوں. تو ان سب کو گلا ہے کہ ہمیں تو اردو کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، اور آپ لوگ نہ پشتو میں پوسٹ کرتے ہو نہ انگلش میں. تو ابھی انشاءاللہ میں پشتو میں ولاگ پوسٹ کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ مجھے کمر میں بھی بہت درد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گال سٹون پتہ نہیں ایکٹیو ہوئے ہیں کیا، تو وہاں بھی مجھے درد ہے. تو میرے 3 تکیے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے کہا آج پلان یہ ہے کہ میں نے موو نہیں ہونا. میں نے کہا بچوں تم لوگ جاؤ جہاں جاتے ہو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. تو میں بس یہ تیاری کر رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، اور بہت زبردستی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ آؤ آؤ، پر میں نہیں جا رہی ہوں. تو چلے یہ آتے ہیں پھر اور باقی گپ شپ لگاتی ہوں آپ سے. میں نے سمیہ اور ملیحہ کو کہہ دیا کہ پلیز میرا کیمرہ لے جانا، اور میرے لیے تھوڑا بہت تمہاری جو ایکٹیویٹی ہے وہ میرے لیے تھوڑا سا ریکارڈ کر لینا. تو جب یہ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان کی، صدیق کے بچے دینا، ملیحہ، سمیہ سب جا رہے ہیں. تو ان کی میں نے کہا تھا، ملیحہ کو کہا تھا کہ ریکارڈ کر لینا، تو وہ ریکارڈ کر کے لے آئے گی. تو آپ لوگوں کے لیے میں نے، جو مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ نافیہ کدھر ہے، نافیہ کدھر ہے، تو میں نے ان کے لیے پوسٹ کر دیا کہ نافیہ کدھر ہے. ویسے مجھے یہ بچوں کی باتیں بتانا کرنا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ لوگ بہت اصرار کر رہے تھے. اور وہ یہ بھی ہے کہ نافیہ تو میری ولاگ کی پارٹنر ہے، تو وہ مسنگ تھی، تو آپ لوگ بہت پوچھ رہے تھے. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ بس چھوٹی موٹی بچوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو میری نافیہ ہے بھی تھوڑی سی سٹبن، وہ تھوڑا سا دیر لگاتی ہے صلح کرنے میں. اور سمیہ یہ ہے کہ لڑائی بہت جلدی کرتی ہے لیکن 5 منٹ نہیں لگاتی صلح کرنے میں. تو بس ہر ایک میں کچھ اچھی آتے ہیں کچھ بری آتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میرے بچوں میں اتفاق رہے. میں نے بہت زیادہ فیملیاں دیکھی ہیں، اپنی فیملی میں یہ ڈرامے بہت دیکھے ہیں کہ بہن بھائیوں کی لڑائیاں اور یہ. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے موت کے بعد پھر یہ بولے نہ بولے پھر تو میں نہیں ہوں گی، لیکن میری زندگی میں ان کے درمیان کوئی لڑائی نہ ہو. کیونکہ آپ یقین کریں کہ میری جان جاتی ہے جب ان میں لڑائی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ کبھی اتنی لمبی لڑائی نہیں ہوئی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ تھوڑا سا 2-3 ویک ہو گئے ہیں، نہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ لڑائی 1 دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے. پر انشاءاللہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے تو شیطان یہ حرکتیں کرواتا ہے. پر مجھے اللہ سے امید ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ نافیہ بھی سمیہ پہ مرتی ہے اور سمیہ بھی نافیہ پہ مرتی ہے. آپ یقین کریں سمیہ 2-3 دفعہ روئی ہے میرے سامنے کہ مجھے نافیہ یاد آ رہی ہے. تو سمیہ اور نافیہ کا بونڈ ایسا ہے نا کہ ان دونوں میں ایگزیکٹلی 1 ایئر کا فرق ہے، اور برتھ ڈے بھی سیم ہے دونوں کی 24 فروری. تو یہ بچپن سے لڑائیاں جھگڑے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ان میں یہ ہے کہ اگر سمیہ کوئی بات شیئر کرتی ہے تو نافیہ سے کرتی ہے، نافیہ کوئی بات شیئر کرتی ہے تو سمیہ سے کرتی ہے. اور سمیہ حالانکہ نافیہ سے صرف سال چھوٹی ہے، لیکن وہ نافیہ کو ایسے سمجھتی ہے جیسے اپنی ماں سمجھتی ہے. مجھے یہ سمیہ میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس نے ہمیشہ اس کے بچوں کو کوئی تکلیف ہو کچھ بھی ہو، اس کو تسلی صرف تب ہوتی ہے جب یہ نافیہ سے بات کرتی ہے.
تو بس آپ لوگ بھی دعا کریں کہ نافیہ کا دل نرم ہو اور وہ جلدی سے ان دونوں کی صلح ہو جائے، کیونکہ میرے لیے یہ موت سے بھی زیادہ ہوتا ہے جب میرے بچے آپس میں بولتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ ان میں پیار بہت ہے، اور یہ مجھے 100% یقین ہے۔ Good job, sir. Good job. Yeah, what a show off. We got a big winner. We got a big winner, folks. Boys and girls, another lucky winner. Good luck. He won! Go. He won the fixed game! Another lucky winner. I know! Randy Coleman still. Bye, We got a guys. big winner, folks. Zaid won too! He won the thing one! He knocked these down and he won. Zaid! See, you two are on a roll today! Way! Mika's got one! Way! 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 Yes, Sid! Yeah! Woohoo! Now Sadiq is trying to win it for Caleb and Yusuf. Go on, Sid. Now Dina's gonna win it for Caleb and Yusuf. This one is such a fluke. We're in Wonderland filming because me and Mama, right, so? Yeah. Mama's at home because she's so tired. So we're gonna film for Mama. Yeah. Hey! Go Dana! Go Dana! Hey! Go Dana! Go Dana! Go Dean. Let me try. Can I try? Wait, you go that way. Mommy. Yeah. Go on, Dean. He's doing it too. What? I'm gonna give it a little try. Wait. Wait. Okay. Caleb, look at me. Sadiq won, Caleb an octopus too. Woohoo! We're getting some desserts. Look at these crumbles, yummy. بچے واپس آ گئے ہیں ونٹر ونڈرلینڈ سے، آ کے بس میرے بیڈ میں یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ دوسری آ کے تھکی ہوئی ہے، ادھر لیٹ گئی ہے، اور یقین کرے کہ میں ہلی نہیں ہوں، میں بس صرف نماز کے لیے اٹھی ہوں، ادھر ہی بیڈ میں ہی میں نے نماز پڑھا ہے۔ میرے جو درد ہو رہا ہے اتنا زیادہ
لیکن الحمدللہ اب سیٹل ہو گیا تھا. یہ لوگ تو چلے گئے تھے اور پھر مجھے کافی دیر تک پین ہو رہا تھا. بچے کہہ رہے تھے ہم تمہیں مس کر رہے تھے وہاں پہ ونٹر ونڈرلینڈ پہ. میں نے کہا میں کیا کروں, میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو ابھی یہ واپس آئے اپنے ساتھ سارا کھانے وانے کا سامان بھی لے کے آئے کہ ہماری ماں پکائے نہیں. لیکن مجھے پھر بھی آرام نہیں ہوتا. میں جب ان کے لیے پکا لیتی ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے کہ بس مجھے دنیا جہاں کی ساری خوشی مل گئی ہے. تو اب یہ مجھے کہہ رہے کہ نہیں تم نے ہلنا نہیں, یہ نہیں کرنا اور نہیں کرنا. لیکن یہ شکر ہے اقبال کا فون آیا تھا تو میں نے اس کو کہہ دیا, کیونکہ گھر میں ڈاکٹر ہو تو ذرا تسلی ہو جاتی. میں نے کہا مجھے ایسے گروونگ میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کچھ کویشچن کیے, یہ کیا پھر اس نے کہا کہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ یا تو ہپس کے جوائنٹ میں کچھ ہے اور یا پھر ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی یورین انفیکشن ہے جیسے بلاڈر کا یا کچھ, اور کچھ سیریس مجھے نہیں لگ رہا. کہتے اگر کچھ ایسے کلوٹ ہوتا یا کچھ ہوتا تو پھر یہ کافی سیریس ہوتا ہے. تو کہتے اگر تم بیٹھنے سے تمہیں آرام ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہپس کے جوائنٹ میں کچھ گڑبڑ ہے اور یا پھر کوئی مائنر سا انفیکشن ہوگا, کچھ ہوگا. تو اس نے مجھے پھر سختی سے کہا کہ نہیں کل صبح ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا. تو انشاءاللہ کل صبح ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی. اور میں نے کہا چلے بیٹھے بیٹھے یہ ولاگ بھی پوسٹ کر دو. ملیحہ آئی ہے, ملیحہ نے یہ ساری ویڈیو مجھے دی ہیں کہ میں نے تیرے لیے ولاگنگ کی ہے. تو میں یہ بھی ساتھ میں ملا دیا. اور اب میں انشاءاللہ بس اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو ایڈٹ ویڈنگ نہیں کرتی, بس ایسے ہی کروں گی. ایڈٹ ویڈٹ میں نہیں کرنا. ہو سکتا ہے آپ کو کیمرہ ہلتا ہوا نظر آئے, یہ آئے وہ آئے, جیسی ویڈیو ہے ویسے ہی میں ابھی اپلوڈ کر رہی ہوں. تو چلے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.